اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈپلوما 3 ایئرز ڈپلوما سول انجینئرس کا آج جو ہم جو ٹاپکس ہم جو پڑھیں گے، آلریڈی ہم نے پریویس ہم نے جو ہے چیپٹرس کے یعنی لیولنگس، ٹیکنیکل لیولنگس جو ہے لیولز کے اندر یوز ہوتے ہیں، اس چیز کے بارے میں پڑھیں گے. اور آپ کا یہ سبجیکٹ کا جو ہماری کوڈ ہے سول بیسک سرویئنگ انجینئرنگ یعنی CT 104. تو آئی ہوپ دیٹ ایوری اسٹوڈینٹس فائن آن پلیسز. تو آج جو ہم آتے ہیں ایک جو امپورٹنس ٹاپک ہے، آپ انشاءاللہ آپ میں کوشش آئی ایم ٹرائی ٹو مائی بیسٹ کہ آپ کو میں بہتر انداز میں سکھا سکوں. آج ہم بات کر رہے ہیں بینچ مارک. ٹھیک ہو گیا کہ واٹس مین آف دا بینچ مارک. مارک مین نشان لگانا، کہیں نشان لگانا. ٹھیک ہو گیا. اور بینچ مارک سے ہی ہم یہ چیز وی ہیو ٹو بی ریکگنائز دیٹ واٹس دا بینچ مارک. آپ دیکھیں یہاں آئی ہیو بی رائٹ ڈاؤن آن دی وائٹ بورڈ. بینچ مارک it is a use mark. It is use mark whose level is already known. جس کو یعنی اس کا لیول جو ہے ہمیں already ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی دیا گیا ہوتا ہے. اور یہ کس لیے یوز کرتے ہیں؟ It is used as reference during a leveling. It is used ایز اے ریفرنس. یہ ریفرنس کے طور پہ کس میں؟ ڈیورنگ لیولنگ کے دوران، جب ہم لیولنگ کرتے ہیں. اور تیسرا جو بات ہے ریڈیوس لیول آف دی اندر پلیس، آپ کا جو RL آر فاؤنڈ ود دی ہیلپ آف ریفرنس آف اٹس لیول RL. آپ پیارے بچوں آپ آتے ہیں کہ اس پہ میں نے یہاں جو آئی ہیو ہیئر سم ڈائیگرام، رائٹ ڈاؤن ون ڈائیگرام. دیکھیں ہمارا یہ ہے سی لیول ہے. آئی ہیو ون ڈرا اے لائن ہیئر. دس از یور سی لیول اینڈ دی سی لیول فرام دی ڈیٹم ٹو دی ٹاپ آف دی بینچ مارک. اور یہ ہمارا ہم نے جو رکھے ہیں بینچ مارک، یہ ہم جو یہ ہمارے اوپر والی یہ جو ہے دس از اے نیچرل سرفیس. اور یہ ہمارا جس کو ڈیٹم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا مین سی لیول کہا جاتا ہے. اور مین سی لیول سروے آف پاکستان ڈپارٹمنٹ نے کراچی میں کمری کے مقام پہ جو ہے اپنا بینچ مارک لگایا ہے، فکس کیے گئے ہیں. اسی پوائنٹ یعنی مارک کرنا اسی ساحل یعنی فرام دی سی لیول سے لے کر آپ کے اسی ایلیویشن ٹاپ تک یہ جو آپ کا جو نشان لگایا گیا ہے وہاں آپ کا فکس کیا گیا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ اسٹوڈنٹس یہ ضروری یاد رکھنا کہ آپ کا ڈیٹم جو ہوتا ہے یعنی یہ بینچ مارک جو ہم نے لیا کس کے ریفرنس سے؟ ڈیٹم مارک فرام دی سی لیول سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور بینچ مارک وی ہیو ٹائپس آف بینچ مارک. پھر کتنے ٹائپس ہوں گے ہمارے پاس بینچ مارک میں؟ یہ چیز کتنے ہاؤ مینی ٹائپس آف دی بینچ مارک؟ سو بینچ مارک وی ہیو 4 ٹائپس آف بینچ مارک. وی ہیونگ 4 ٹائپس آف بینچ مارک: GTS bench mark, permanent bench mark, and temporary bench mark, and arbitrary bench mark. Okay, and we have to be detailed to know what is GTS benchmark and permanent benchmark. دیکھیں کہ GTS benchmark کیا ہے. ہم نے یہ GTS benchmark جو لی ہے with the reference of benchmark، جو مین بینچ مارک کے ریفرنس سے ہم نے لیے ہیں یہ GTS benchmark. اور یہ کس لیے؟ یہاں ہیوج گریڈ سرویئنگ جب ہم کر لیتے ہیں گریڈ، تو اس وقت جو ہے ہم یعنی GTS بینچ مارک کہا جاتا ہے. GTS جو بینچ مارک اسٹینڈ فار گریڈ ٹیکنومیٹرک سروے. مین
आप माशाल्लाह आपको पता है कि इंशाअल्लाह फर्दर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सर्वे मीन किसी भी डेटा रीजन का डेटा कलेक्शन करने को सर्वे कहा जाता है, किसी रीजन का डेटा कलेक्शन करने को, ठीक हो गया। और ये जो है जीटीएस हमारे पास जो ग्रेड स्टैंडर्ड, यानी व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द जीटीएस, ये याद रखिए आपके कंपटीशन से एग्ज़ाम में ये आपको पूछा जाता है कि इसका एब्रीविएशन क्या है, व्हाट इज जीटीएस बेंचमार्क। तो आप लिखेंगे स्टैंड फॉर ग्रेड टेक्नोमेट्रिक सर्वे। तो इसमें ईजी बात, आपको दरअसल इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा कि ये कोई ऐसा रॉकेट साइज नहीं है कि आप जो है इसमें आप जो है फंस जाए, क्योंकि ये है कि इट इज़ अप टू योर स्ट्रगल। बात ये है स्टूडेंट्स, अगर आप जितना कोशिश करेंगे, इफ़ यू हैव मोर टू स्ट्रगल, डू अ मोर स्ट्रगल, देन यू कैन डू एवरीथिंग्स। इट इज़ अप टू योर स्ट्रगल। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये टोटल डिपेंड करता है आपके स्ट्रगल के ऊपर। नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, जस्ट इट इज़ अप टू योर स्ट्रगल। अच्छा, ये किसके लिए हम यहाँ ग्रेड्स यानी जो है लार्ज जो है लेवलिंग्स के जब हम कर लेते हैं, उस वक़्त हम जो है इसको जो है जीटीएस जो है टेक्नोमेट्रिक सर्वे को हम जो है इस्तेमाल करते हैं। ये लार्ज डिस्टेंस के लिए, और ये दिस टाइप ऑफ वर्क डन बाय द स्टेट डिपार्टमेंट। जैसे मैंने कहा स्टेट डिपार्टमेंट, जैसे सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये जो आपका जो है पॉइंट आप वहाँ से टेकन जो है आप उधर से लेते हैं, और ये कहाँ है, ये है पाकिस्तान में किसी जगह में कमरी के मुकाम पर है। और इसका द एवरेज सी लेवल नाउन डेटम, द एवरेज ऑफ सी लेवल इज़ नाउन डेटम, उसका एवरेज सी लेवल उसको हम क्या कहते हैं, डेटम कहते हैं। और आर एल इज़ अ टेकन ज़ीरो, और यहाँ से जब हम शुरू लेते हैं तो इसका जो है यहाँ जो आप देखिए सी लेवल, तो आपका डेटम क्या होगा, जो है आपका ज़ीरो होगा। ज़ीरो से आप जो है आगे की तरफ आप बढ़ेंगे, आगे मेन आप बेंचमार्क की तरफ, ठीक हो गया। अच्छा, ये आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द व्हाट इज़ जीटीएस, ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं परमानेंट बेंचमार्क, और ये परमानेंट बेंचमार्क विद द रेफरेंस ऑफ जो हम लेते हैं किसके, यानी जीटीएस बेंचमार्क के रेफरेंस से हम लेते हैं। ये जैसे आपका परमानेंट बेंचमार्क, ये आपका परमानेंट बेंचमार्क जो है रखा जाता है, ठीक हो गया। इसमें ये है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारा गिलगित में जो रीजन है, इसमें हमारा ये वर्क सेक्रेटरी के आसपास ये है बेंचमार्क जो परमानेंट मार्क जो है लगाए हैं। वहाँ जो मार्क यानी एरियो का मुख्तलिफ एरियाज होते हैं, उनका अपना ही एक जो है उनका डिफरेंस होता है, लेकिन किसके थ्रू उस रेफरेंस लेते हैं, आपका जनाब वाला जीटीएस आपका बेंचमार्क के रेफरेंस से आपका लेते हैं। ये आपका जो है परमानेंट बेंचमार्क कहलाएगा। और ये जो भी काम हमने जो की वो कहाँ से लेते हैं, जो मेन जो रेफरेंस जो पॉइंट होता है हमारा यहाँ बेंचमार्क हमने रखा है, उसी के रेफरेंस से हमने अब 4 टाइप हैं। फिर फर्दर हम परमानेंट बेंचमार्क जैसे जीटीएस हमने पढ़ी और परमानेंट्स की तरफ हम अब बात की, तो इसको हम जो है ये आपकी परमानेंट्स क्या है, बेंचमार्क है। और ये जो है मोस्टली जो है पाकिस्तान के अंदर हमारे यानी पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट PWD यानी या आपका इरिगेशन जो डिपार्टमेंट होता है, आप यानी अवपाशी यानी ज़राती जो डिपार्टमेंट होता है, ये जो है ये जो है इस चीज़ को जो है फिक्स करते हैं, यानी इस चीज़ को जो है वो जो है मार्क कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इसमें ये होता है, आप ये भी देखिए, अब किसी यानी बेंच मार्क 776.46 यानी ये किसी एरिया का जो है बेंच मार्क लिया गया है, लेकिन हमारे जो यहाँ का जो गिलगित बल्तिस्तान में जो है जो बेंच मार्क जो परमानेंट जो रखा है बेंच मार्क, ये है हमारा ये सेक्रेटरी उसी में जो है उसी जिसमें हम जो है निशान लगाए हैं वहाँ पे मौजूद थे। तो अब आगे हम टेम्परेरी से ही पता चलता है कि डियर स्टूडेंट, जब हम देखिए टेम्परेरी मीन इट इज मीन नॉट बी परमानेंट, वी हैव टू बी नॉट दो दैट इफ यू से टेम्परेरी इट इज मीन टेम्परेरी। लेट्स सपोज हम 1 वीक में
یعنی لیٹ سپوز ہم کوئی کہیں ایریا میں جو ہے کوئی روڈ بنا رہے ہیں یا کوئی ایریا پہ ہم لیولنگ کر رہے ہیں کافی، یعنی 100 میٹرز، یعنی کوئی 300 میٹر، 400 میٹر، یعنی کوئی یعنی 1000 کلومیٹر، یعنی یعنی اسی طرح لیٹ سپوز اس طرح جو ہم جو ہے لیولنگس جو ہیں ہم کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مین بات آپ دیکھیں، ہم جو ہے لیولنگ کرتے ہوئے، لیولنگ جیسے آپ کے پاس جو ہم لیولنگ کرتے ہیں موسٹلی آپ کو پتہ ہے کہ آٹو لیولز استعمال ہوتا ہے، جب ہم کام کر لیتے ہیں لیولنگ کا آٹو لیولز یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ لیٹ سپوز ہم جو ہے کام کرتے ہوئے جو ہے یہ ہمارا پاس ایک آٹو لیول ہے، دس از یور آٹو لیول، یہ آپ کا آٹو لیول ہے. آپ دیکھیں کام کرتے ہوئے لیولنگز آپ جو ہے نیچرل سرفیس جو آپ کے پاس ہے، یہ آپ کا تو سی لیول ہو گیا، اور نیچرل سرفیس جو آپ کا یہ جو سرفیس ہے نیچرل سرفیس، آپ جب کام کرتے ہوئے جب آگے کی طرف آپ بڑھیں گے، کام کرتے ہوئے جب آپ آگے کی طرف بڑھیں گے تو اس میں یوں ہوتا ہے کہ یعنی آپ مشین آپریٹ کرتے ہوئے، یعنی آپ یہ یاد رکھنا ہے کہ جس پوائنٹ پہ آ کے، کیونکہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس ایک دن میں ہی ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں، 1 days we have not been the finish of that work in a leveling. تو اس وقت ہم کوئی پوائنٹس رکھتے ہیں، یعنی ایک پوائنٹ پہ لیٹ سپوز میں نے اسی پہ میں نے جو ہے اینڈ کیا، ٹھیک ہے، تو اسی پہ ہم نشان لگاتے ہیں، مارک کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو ہے دس پوائنٹ از کالڈ ٹیمپریلی بینچ مارک. آر یو گیٹ؟ دس پوائنٹ، جس پوائنٹ پہ ہم ختم کرتے ہیں فار دی نیکسٹ ڈے، یعنی دوسرے دن جو ہم شروع کریں گے تو اسی پوائنٹ سے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ ٹیمپریری بینچ مارک. سو اب آگے ہیں آربیٹری بینچ مارک. آربیٹری مین آپ یعنی یہ لے لیں کہ آربیٹری مین آپ اس کو فرض کرتے ہیں، یعنی اندازن، یعنی مثلا کوئی ہیلی ایریا میں لیٹ سپوز آپ کہیں ہیلی بہت ہائی ماؤنٹینس میں کہیں چینل بنا رہے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں، تو اب آپ وہاں گئے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے تھوڑا مشکل ہوگا اس وقت وہاں کچھ نشان آپ اپنے طرف سے، ٹھیک ہے، تو اپنے طرف سے آپ جہاں جو ہے لیٹ سپوز آپ جو ہے 100 آپ لیتے ہیں بینچ مارک. لیٹ سپوز آپ نے آربیٹری آپ نے لیا 100 میٹر سے، آپ نے جو ہے فردر جو ہے کام آگے کی طرف آپ نے یہ لیٹس آپ نے جو ہے یعنی آپ نے یعنی کیا یعنی اپنے طرف سے، ٹھیک ہے، تو آپ نے لیا اور اپنا آگے کی، تاکہ آپ کا کام آسانی سے، تاکہ آپ لیولنگ جو ہے آسانی سے کر سکیں، اس میں استعمال ہوتا ہے. اور دوسری چیز ایک مین لیولنگ میں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، بہت اہم بات، بہت ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ لیولنگ کرتے ہیں تو ڈسٹینس کو ضرور 100 میٹر سے آگے کی طرف آپ نے زیادہ ڈسٹینس میں آپ نے لیولنگ نہیں کرنا ہے. اگر 100 میٹر سے جب آپ بڑھ جائیں گے تو اس میں بھی دیکھیں، اسی میں بھی 100 میٹر میں بھی 3 mm یعنی ایرر آتا ہے، 3 mm ایرر جو ہے آپ کے لیولنگ میں ایرر آ جاتا ہے 300 میٹر میں. تو جب آپ بڑھیں گے آگے کی طرف سے، پھر آپ میں اس میں پھر آپ کا جو ٹیلیسکوپ ہے، جو آپ کا آٹو لیول ہے، جب دیکھتے ہیں آپ اس وقت جو آپ دیکھیں گے جب 100 میٹر سے زیادہ آئیں گے تو پھر اس کے اندر پیرالل لیکس ہو جائیں گے یا لیکس آئیں گے، پھر وہ چیز آپ کو صحیح طریقے سے نظر جو ہے نہیں آئے گا، تو اس میں آپ کا ریڈنگ غلط ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور بیک سائڈ اور انٹر سائڈ اور فار سائڈ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو ڈیپلی بتائیں گے. تو جو ہے آپ جو ہے دیٹس انف، اور آئی ہوپ انشاءاللہ we will live and we will meet again our next lecture in a leveling. Allah Hafiz.